الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے باپ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا۔ ناظرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو شادی کے بعد باپ بننے کی بڑی خواہش ہوا کرتی ہے۔ جیسے ایک عورت کو ماں بننے کی خواہش ہوا کرتی ہے، ویسے ہی ایک آدمی کو باپ بننے کی بڑی خواہش ہوا کرتی ہے۔ لیکن آج لوگ باپ بننے کی خواہش تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کس طرح کا باپ بننا ہے، باپ کا کیا رول ہوتا ہے، باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، باپ کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے، اس سلسلے میں لوگ زیادہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ آج جو ہماری سوسائٹی میں جو باپ کے انداز میں لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ باپ ایسے ہیں جو بہت غصے والے ہوتے ہیں، جب دیکھو غصہ کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو ان کے چہرے سے غصہ ٹپکتا رہتا ہے۔ اور کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی محبت کرنے والے، بہت زیادہ لاڑ کرنے والے، بہت زیادہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر رات بھر بس کمائی پر ان کی نظر ہوتی ہے اور زندگی بھر وہ کمانے مصروف ہوتے ہیں۔ بچے کیا کر رہے ہیں، بچیاں کیا کر رہے ہیں، بیوی کیا کر رہی ہے، اسے انہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو دینی تعلیم کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، کمائی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تربیت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، سارے کے سارے چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ کچھ باپ ایسے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر جو اپنے بچوں کو صرف عصری تعلیم ہی دیتے ہیں، عصری تعلیم کے علاوہ اور کوئی تعلیم ان کے نظروں میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور کچھ باپ ایسے بھی ہماری سوسائٹی کے اندر جو صرف اور صرف دینی تعلیم دیتے ہیں، عصری تعلیم سے اپنے بچوں کو مکمل دور رکھتے ہیں، عصری تعلیم سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ باپ ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر آج پائے جاتے ہیں۔ اور اسلام نے جہاں پر ماں کی فضیلت بیان کر رکھی ہے، ماں کا رتبہ بیان کر رکھا ہے، وہیں پر باپ کی بھی فضیلت بیان کر رکھی ہے۔ آج لوگ صرف ماں کے بارے ہی میں باتیں کرتے رہتے ہیں، شاعری ساری کی ساری ماں کے بارے میں ہوا کرتی ہے، اور آرٹیکل سارے کے سارے ماں کے بارے میں ہوا کرتے ہیں، احساسات سارے کے سارے ماں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، جذبات سارے کے سارے ماں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ماؤں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماؤں کے ساتھ جتنا ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باپ کو نہیں بھولنا چاہیے، باپ کا رتبہ نہیں بھولنا چاہیے، باپ کی محبت نہیں بھولنا چاہیے، باپ کی محنت نہیں بھولنا چاہیے، باپ کی فکر نہیں بھولنا چاہیے۔ یعنی ہمارا بیلنس بھی ہونا چاہیے، ماں کے ساتھ بھی اور باپ کے ساتھ بھی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ماں کا رتبہ بیان فرما رکھا ہے، وہیں باپ کا بھی بہت بڑا رتبہ بیان کر رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اگر ہم چاہتے ہیں تو باپ کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ اگر باپ کو ناراض کر دیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مقام پر باپ کے بارے میں فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیان کا دروازہ ہے۔ تو گویا
ایک آدمی جنت میں جانے کا خواہش مند ہے تو اس کو اپنے باپ کے دروازے سے نکل کر جانا پڑے گا. باپ دروازے کے قائم مقام ہے. تو گویا باپ اتنا بڑا مقام والا ہوتا ہے. آج ہم باپ بننے کی خواہش ضرور کرتے ہیں لیکن مثالی باپ بننے کی ضرورت ہے دوستو. ہم دیکھیں کہ باپ بننے کے لیے کس کو ہم مثال سمجھیں, کس کو اپنے سامنے آئیڈیل کے طور پر رکھیں. تو ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت باپ آپ کا بہت جگہ پر تعارف کرا رکھا ہے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ, لوگو تم اپنے باپ ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت باپ کے انٹروڈکشن کرا رہا ہے. یوں تو بہت سارے انبیاء کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, بے شمار انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کر رکھا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ روپ میں بیان فرما رہا ہے, باپ کے مقام پر آپ کو فائز کر کے بتا رہا ہے. تو گویا ہمارے سامنے آج کس مجلس میں جو آئیڈیل کے طور پر جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کے روپ میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور باپ کی بڑی عجیب شان ہوا کرتی ہے. لوگ اپنے باپ کی پیروی کرتے ہیں, لوگ اپنے باپ کی تقلید کرتے ہیں. باپ اگر ڈاکٹر ہو تو بیٹا بھی ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے, باپ اگر استاذ ہو تو بیٹا بھی ٹیچر بننے کی خواہش کرتا ہے, باپ جو ہے اگر انجینئر ہو تو بیٹا بھی انجینئر بننے کی خواہش کرتا ہے. الغرض لوگ عام طور پر اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرتے ہیں, اور دین کے معاملے میں بھی لوگ باپ کی پیروی کرتے ہیں, دنیاوی معاملے میں بھی لوگ باپ کی پیروی کرتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. کفر قریش کے سامنے جب دین کی باتیں رکھی جاتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہم کرتے رہیں گے. تو گویا اولاد اپنے باپ کی پیروی کر رہی ہے. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا, یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو جیسے پایا ہے ویسے ہی پیروی کرتے رہیں گے. دیکھا آپ نے کہ لوگ اپنے باپ کی پیروی کرتے ہیں. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, جب کبھی وہ غلطی کرتے ہیں, جب کبھی وہ گناہ کا کام کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا کام اپنے باپ کو دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے. تو گویا آپ کی نسل, آپ کی اولاد آپ کی پیروی کرنے والی ہے, آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے. جب آنے والی نسل آپ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے تو پھر آپ کو تو مثالی باپ بننا چاہیے, آپ کو تو خیر کے معاملے میں اعلیٰ نمونہ بننا چاہیے. تو چلیے ہم ذرا دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام باپ کی شکل میں کیسے ہیں. باپ بننے سے پہلے اس آدمی کو نیک اولاد کی دعا کرتے رہنا ہے. دوستو آج ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے تندرست پیدا ہوں, اس کے لیے بیوی کو خوب کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, تندرست رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل, پیدا ہونے والی نسل گوری رہے, خوبصورت رہے, اس کے لیے عمدہ سے عمدہ چیزیں اپنی بیویوں کو کھلاتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے طاقتور بنیں, اس کے لیے ہم فکر مند ہوا کرتے ہیں. الغرض جسمانی طور پر بہتر سے بہتر چاہتے ہیں, عمدہ سے عمدہ ہم چاہتے ہیں, اس کی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں. لیکن جہاں ان کے جسمانی طور پر فکر ہم کر رہے ہیں وہیں پر روحانی طور پر بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنے والی اولاد کے نیک ہونے کی دعا کرتا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہا ہے ربی حب لی من الصالحین, پروردگارا تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. کتنی پیاری بات ہے. آدمی یہ نہ سمجھے جب اولاد ہو جائے گی تو میں تربیت دے لوں گا, جب اولاد ہو جائے گی تو نمازی بنا دوں گا, جب اولاد ہو جائے گی تو نیک بنا دوں گا, فلاں بناؤں گا فلاں بناؤں گا. نہیں دوست,
اولاد آنے سے پہلے ان کے نیک بننے کی دعا کرتے رہنا ہوگا، ان کے نیکی کی فکر کرنا ہوگا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا فرمائی ہے، ربی حب لی من الصالحین، پروردگارا تو میری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ آج ایک باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہ بھی ہے، مثالی باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو مسجدوں سے جوڑے رکھیں، اپنی اولاد کو نیک محفلوں سے جوڑے رکھیں، اپنی اولاد کو نیک دوستوں کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھیں آپ کہ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنگل میں بیابان میں چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگارا میں نے اپنی اولاد کو، میں نے اپنی بیوی کو، بچوں کو ایک ایسے مقام پر چھوڑا ہے جس مقام پر نہ کوئی گھاس ہے، جس مقام پر نہ کوئی درخت ہے، جس مقام پر نہ ہی کوئی پانی ہے، لیکن ایک خوبی یہ ہے عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو بیت محرم، حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا۔ تو آج بھی ہمارے بچوں کو اگر ہم مثالی باپ بننا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو مساجد سے جوڑنا ہوگا، دینی محفلوں سے جوڑنا ہوگا، دینی جلسوں سے جوڑنا ہوگا، دینی دوستوں سے جوڑنا ہوگا، دینی رشتہ داروں سے جوڑنا ہوگا، تاکہ ہمارے بچوں کو اچھا سا ماحول ملے۔ اگر ہمارا بچہ آوارہ دوستوں کے ساتھ جائے گا تو اچھا نہیں بن پائے گا، اگر ہمارا بچہ بازاروں میں پھرنا شروع کر دے گا تو اچھا نہیں بن سکتا ہے۔ تو لہذا ہمارے بچوں کو عمدہ سے عمدہ ماحول فراہم کرنے کے لیے دینی محفلوں سے جوڑنا ہوگا اور مساجد سے جوڑنا ہوگا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت محرم، حرمت والے گھر سے جوڑ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مثالی باپ ہونے کے ناطے، ایک اچھے باپ ہونے کے ناطے ہمیشہ اپنے بچوں کی دینی فکر بھی کرنا ہوگا، اور ہم اپنے بچوں کی دینی فکر تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنی فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حافظ بنے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا اسکالر بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا قرآن پڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ناظرہ پڑھے، یعنی ہم ساری کی ساری خوبیاں اپنے بچوں میں ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا بیٹا نمازی بنے، ہمارا بیٹا سچ بولے، ہمارا بیٹا شرارت نہ کرے، ہمارا بیٹا بری بات نہ کہے، ہم ساری کی ساری چیزیں اپنی اولاد میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چیزیں خود ہم اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَجُنُوبَنِي، پروردگارا تو مجھے محفوظ فرما، وَبَنِيَ اور تو میری اولاد کو، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ بتوں کی عبادت کرنے سے۔ تو گویا
ایک باپ ہونے کے ناطے جہاں ہم اپنے بچوں کے بارے میں اچھائی چاہتے ہیں نا، وہ اچھائی ہمیں خود بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نمازی بنے تو ہم خود بھی نمازی بننا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا روزانہ فجر کے بعد تلاوت کرے تو ہمیں بھی بیٹھ کر تھوڑا سا تلاوت کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا مسجد سے جڑا رہے تو ہمیں بھی مسجدوں کو لے کر جانا ہوگا۔ ہم ساری کی ساری خوبیاں اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خوبی ہم اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک مثالی باپ تو نہیں بن سکتے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے بارے میں کہتے ہیں وَجْنُبْنِي، پروردگارا تو مجھے محفوظ فرما، وَبَنِيَّ، اور تو میری اولاد کو محفوظ فرما، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ تو گویا ایک اچھے باپ ہونے کے لیے خود پہلے عمل کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کو عمل کی ترغیب دینا ہوگا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک مثالی باپ ہونے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو عمدہ سے عمدہ روزی کھلانا ہوگا، پاکیزہ روزی کھلانا ہوگا، حلال روزی کھلانا ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں وَرَزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، پروردگارا تو ان کو ایسی روزی عطا فرما کہ اس روزی کے بلبوتے پر وہ شکر گزار بندے بن سکیں۔ وَرَزُقْهُم، پروردگارا انہوں روزی عطا فرما، مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ایسے پھل عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر گزار بندے بن سکیں۔ تو گویا ایک آدمی اپنی اولاد کو حلال روزی کھلاتا ہے، اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلاتا ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کو شکر گزار بندے بنا سکتا ہے۔ آدمی حرام روزی بچوں کو کھلا رہا ہے، آدمی حرام روزی کما کر گھر کو لا کر ڈال رہا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے صالح بنے، ہمارے بچے متقی بنے، ہمارے بچے حافظ بنے، ہمارے بچے سچے بنے، ہمارے بچے متقی بنے، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے دوستو۔ ہمیں ان کی روزی کے تعلق سے عمدہ روزی کھلانا ہوگا اور حلال روزی اپنے بچوں کو کھلانا ہوگا۔ اور ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک مثالی باپ ہونے کے ناطے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس گھر کو امن والا بنانا ہوگا، اس گھر کو شانت گھر بنانا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں شانتی سے نہیں رہ پاتا ہے، ایک اپنے گھر میں دینی ماحول فراہم نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس گھر میں پلنے والی نسل کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی دعا کر رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگارا تو اس شہر کو امن والا شہر بنانا، پروردگارا تو اس شہر کو چین والا شہر بنانا۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باپ ہونے کے ناطے وہ چاہ رہے ہیں جہاں اسماعیل رہتے ہیں، جہاں پر ان کی بیوی رہتی ہے، اس شہر کو امن والا شہر بنانے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کو امن والا گھر بننے کی دعا کرنا ہوگا، اس گھر کو شانت گھر بننے کی دعا کرنا ہوگا۔ اگر ہم گھر میں آتے ہیں تو ہنگامہ مچا دیتے ہیں، جب ہم گھر میں آتے ہیں تو غصے والا چہرہ لے کر آتے ہیں، جب ہم گھر میں آتے ہیں تو فلاں کام کیوں نہیں ہوا، فلاں کام کیوں نہیں ہوا، فلاں صفائی کیوں نہیں ہوئی، بس ہم برستے رہتے ہیں، گرجتے رہتے ہیں، ایک خوفناک ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی غلطی کر لیتا ہے تو ڈانٹ دیتے ہیں، چھوٹی سی آواز کر لیتا ہے بچہ تو ڈانٹ دیتے ہیں، چھوٹی شرارت کر لیتا ہے بچہ تو ڈانٹ دیتے ہیں۔ یہ ڈانٹنا، یہ ڈپٹنا، یہ غصہ کرنا، خوف کا ماحول پیدا کرنا، اور ہمارے گھر میں آتے ہی سارے بچے ڈر کے دبک جائیں، اگر ایسا ماحول ہے تو صحیح تربیت نہیں کر پائیں گے، ہم صحیح باپ نہیں بن پائیں گے۔ ایسے باپ بنیں کہ ہم گھر میں آئیں تو بچے ہمارے مسکرانے پر مجبور ہو جائیں، ہم گھر میں آئیں تو ہماری بیوی مسکرانے پر مجبور ہو جائے، ہم گھر میں آئیں تو بچے بےتاب ہو جائیں، ہمارے گلے سے لگ جائیں، ہم گھر میں آئیں دروازے کی بیل ماریں تو بچے دوڑتے دوڑتے آ کر دروازہ کھولنے پر مجبور ہوں، جب ہم گھر میں آئیں تو ابو کی صدا بلند ہو جائے، گھر میں آئیں تو بیوی مسکرانے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح کا باپ بننے کی ضرورت ہے، شانتی پیدا کرنا ہوگا۔
یہ امن والا ماحول پیدا کرنا ہوگا. یہ امن والا ماحول پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہم حقیقی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ نہیں بن سکتے ہیں. دوستو ہم کو ایسا باپ بننے کی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح جہاں ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں وہیں پر ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ہی اچھے کام کروانے ہوگے. ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اپنے اچھے کاموں کے اندر اپنے بچوں کو شامل کرنا ہوگا. ہم نماز کو جا رہے ہیں, اس نماز میں اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جائیں گے. ہم کسی دینی مجلس میں جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو دینی مجلس میں لے کر جا رہے ہیں. ہم جمعہ میں جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے. اگر اس مسجد میں خواتین کے لیے انتظامات ہیں تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ ان کو بھی ہمارے اچھے کاموں میں شامل ہونے کی خواہش پیدا ہو. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے اچھے کاموں میں شریک کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. تو اس تعمیر کعبۃ اللہ میں, اس تعمیر بیت اللہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک کر رہے ہیں. تو گویا ایک آدمی باپ جو ہے اس آدمی کو چاہیے کہ اچھے کاموں کے اندر اپنی بیوی کو شامل کر لے, اچھے کاموں میں اپنے بچوں کو شامل کر لے. جیسا کہ یہاں پر تعمیر کعبۃ اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو شامل کر لے رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں ربنا تقبل منا, پروردگارا تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما, تو ہمارے عمل قبول فرما. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں. ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں, مان لیں آپ کسی مسجد کو تھوڑا سا تعاون دینے والے ہیں, اپنے بچوں کے ہاتھوں سے مسجد کو تعاون دیں. آپ کسی مدرسے کو تعاون دینے والے ہیں تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے مدرسے کو تعاون دیں. اس کے ذریعے آپ کے بچوں میں دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. اس کے ذریعے آپ کے بچوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. دوستو کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو ایسے موقع پر اپنے بیٹے سے کہیں گے بیٹا تم جا کر دے کر آؤ. اس طرح کی بات اپنے بچوں کو لگائیں گے. کسی جگہ آپ نے تعاون کیا اور وہاں سے کوئی رسید آ رہی ہے تو ان سے کہیں گے کہ آپ لوگ میرے بیٹے کا نام اس پر لکھو. دیکھو آپ کس طرح تبدیلی پیدا ہوگی, ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوگی اگر ہم اس طرح کے کاموں میں اپنے بچوں کو شامل کر لیں گے. تو آپ جا رہے ہیں, راستے میں گاڑی میں جا رہے ہیں, سگنل پر آپ رک گئے, کوئی آدمی آ کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے, رکھیے کچھ چلر, روپیہ 2 روپیے 5 روپیے 10 روپیے رکھیے آپ. اور جب کوئی مانگتا ہے تو اپنے بیٹا تم ان کو دو, بیٹی سے کہیں گے بیٹی تم ان کو دو. یعنی یہ سارے کے سارے نیک کام اپنے بچوں سے کروانا ہوگا, تبھی چل کر آپ کے بچے بڑے ہونے کے بعد ایک مثالی بن سکتے ہیں. اور اپنے بچوں کی دینی فکر بھی کرنا ہوگا. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا کرتے ہیں پروردگارا یہ میری اولاد کیا بنے, نماز قائم کرنے والی بنے, میری اولاد نماز قائم کرنے والی بنے. ہمیشہ فکر کرنا ہوگا. ہم فجر میں اٹھتے ہیں, اکیلے اٹھ کر جاتے ہیں مسجد کو, پڑھ کر واپس آتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. نہ اپنی بیوی کو ہم جگاتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو جگاتے ہیں, نہ اپنے بیٹوں کو جگاتے ہیں, نہ اپنے بیٹوں کو جگاتے ہیں. تو کہاں سے مثالی باپ بن سکتے ہیں ہم لوگ؟ اپنی فکر ضرور کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو تمہیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہوگا اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہوگا. ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی فکر کرے. نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی فکر کریں. کیوں؟ یہ اگر کل جہنم میں جائیں گے تو کیا ہمیں خوشی ہو سکتی ہے؟ جس بچے کو ہم اتنا چاہتے ہیں کہ وہ بخار میں آ جاتا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں, اور کوئی بیمار ہو جاتا تو بے چین ہو جاتے ہیں, اگر ٹھوکر لگ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں, انگلی کٹ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں, سر درد ہو تو بے چین ہو جاتے ہیں. یہ بچہ جو ہمارے نظروں کے سامنے ہے تھوڑا سا گھائل ہو جاتا ہے, تھوڑا سا زخمی ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے. لیکن یہ بچے اگر جہنم میں جائیں گے, اور اگر یہ بچے راہ سے بھٹک جائیں گے, اور یہ بچے اللہ کو ناراض کرنے والے بنیں گے, تو پھر خوشی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ دوستو
خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دنیاوی طور پر بھی ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا اور اخروی طور پر بھی سپورٹ کرنا ہوگا. دنیاوی تعلیم بھی بہتر سے بہتر دینا ہوگا اور دینی تعلیم بھی بہتر سے بہتر دینا ہوگا. صرف دنیاوی تعلیم سے بات نہیں بنے گی, صرف دینی تعلیم سے بھی پوری بات نہیں بنے گی. آج ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ دونوں تعلیم میں بیلنس ہو اور دونوں تعلیم میں یکسانیت ہو تو پھر ہمارے بچے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ کامیابی کا جو کریڈٹ ہے وہ باپ کے نام پر جانے والا ہے, اس لیے کہ باپ ہی کو لوگ یاد کرتے ہیں. کس کا بیٹا ہے, ماں کا نام نہیں لیتے ہیں, باپ کا نام لیتے ہیں. کس کا فرزند ہے, باپ کا نام لیتے ہیں, ماں کا نام نہیں لیتے ہیں. تو ہمارے بچے جتنی ترقی کرتے جائیں گے وہ اتنے ہی اپنے باپ کے نام کو روشن کرتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ایک مثالی باپ بننے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل